بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات السلام علیکم۔ عظیم اسٹوڈیو ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں اپنا 11واں ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوا ہے، جس میں آج ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا سید منظور عالم صاحب قبلہ، عالی جناب حسن مہدی صاحب فرسوی اور جناب امام رضا صاحب شریک ہوئے ہیں، جس میں سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں جناب حسن مہدی صاحب سے کہ وہ اپنے کلام سے مومن کے قلوب کو نبر فرمائیں۔ حضرات السلام علیکم۔ آج یوم شہادت مولا کائنات ہے، میں اس کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ مولا کے سلسلے میں چند اشعار عرض کرتا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ غم جہاں نے بڑھائے جو اپنے سائے بہت، غم جہاں نے بڑھائے جو اپنے سائے بہت، میرے امام مجھے آپ یاد آئے بہت، میرے امام مجھے آپ یاد آئے بہت، اور میں بھیگی پلکوں سے محشر میں تک رہا تھا انہیں، علی نے دیکھا جو مجھ کو تو مسکرائے بہت۔ اور عرض کرتا ہوں ایک مطلع شعر، عرض کیا ہے کہ کون ساقی ہے بھلا ساقی کوثر جیسا، کون ساقی ہے بھلا ساقی کوثر جیسا، رند بھی کوئی نہیں میسم و قمبر جیسا، رند بھی کوئی نہیں میسم و قمبر جیسا، اور ہم علی والوں کا کردار ہے آئینہ سا، ہم علی والوں کا کردار ہے آئینہ سا، پس منظر بھی نظر آتا ہے منظر جیسا۔ اور ان کو جب مخبر صادق نے کہا ہے سچا، کون سچا ہے زمانے میں ابوذر جیسا، کون سچا ہے زمانے میں ابوذر جیسا، اور کون ہے جان کے دشمن کو بھی دے کاسے شیر، کون ہے جان کے دشمن کو بھی دے کاسے شیر، ظرف لائے تو زمانہ کوئی حیدر جیسا، ظرف لائے تو زمانہ کوئی حیدر جیسا۔ ایک مطلع اور شعر اور عرض کرتا ہوں میں۔ عرض کیا ہے کہ جہاں پر عشق سچا بولتا ہے، جہاں پر عشق سچا بولتا ہے، جدا سر ہو کے بندہ بولتا ہے، جدا سر ہو کے بندہ بولتا ہے، اور علی مرتضیٰ کی شان دیکھو، علی مرتضیٰ کی شان دیکھو، لگے ٹھوکر تو مردہ بولتا ہے، لگے ٹھوکر تو مردہ بولتا ہے، اور نبی کے گھر میں ہیں سب ایک جیسے، نبی کے گھر میں ہیں سب ایک جیسے، نمونہ خود عمل کا بولتا ہے، اور کسی کے ہاتھ کی دھوبن جواہر کسی پر سنگ ریزہ بولتا ہے، کسی کے ہاتھ کی دھوبن جواہر کسی پر سنگ ریزہ بولتا ہے، اور رضا پائی حسن نے مرتضیٰ کی سرے محفل قصیدہ بولتا ہے۔ بہت شکریہ جناب حسن مہدی فرسوی صاحب کا، اور اب میں گزارش کرتا ہوں جناب امام رضا صاحب سے کہ نوحے کے وقت پیش ستم ہوا ہے یہ کیسا، تمام ہائے علی، چلی نماز میں تم پر حسام ہائے علی، ستم ہوا ہے یہ کیسا، تمام ہائے علی، تلاوتوں کی صدا سوز و غم میں ڈوبی ہے، تلاوتوں کی صدا سوز و غم میں ڈوبی ہے سوگوار خدا کا کلام ہائے علی، ہے ذوالفقار کی آنکھوں میں انتظار
انتظار تیرا، پکارتی ہے فرس کی لجام ہائے علی، پکارتی ہے فرس کی لجام ہائے علی، اے آفتاب بتا کیوں غروب ہوتا ہے، اے آفتاب بتا کیوں غروب ہوتا ہے، غضب ہے 20ویں رمضان کی شام ہائے علی، غضب ہے 20ویں رمضان کی شام ہائے علی، سبیل سج گئی ساقائی کو چلے آؤ، سبیل سج گئی ساقائی کو چلے آؤ، صدائیں دیتے ہیں کوثر کہ جام ہائے علی، صدائیں دیتے ہیں کوثر کہ جام ہائے علی، پھر ایک بار چلے آؤ کہاں کا، پھر ایک بار چلے آؤ کہاں کا، تڑپ رہے ہیں تمہارے غلام ہائے علی، بچھا رہے ہیں تیرا فرش غم تیرے شیعہ، بچھا رہے ہیں تیرا فرش غم تیرے شیعہ، بسد خلوص بسد تیرا ہائے علی، خطا معاف ہو مولا عزا قبول کرو، خطا معاف ہو مولا عزا قبول کرو، ہے تم پا اپنے درود و سلام ہائے علی، قلم نے اشک بہائے ہیں آنکھ بھی نم ہے، قلم نے اشک بہائے ہیں آنکھ بھی نم ہے، جلال ہوتا ہے نوحہ تمام ہائے علی، ستم ہوا ہے یہ کیسا تمام ہائے علی۔ آئیے حضرات، میں گزارش کرتا ہوں عالی جناب مولانا سید منظور عالم صاحب قبلہ سرسیدی سے کہ وہ مولا کائنات ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں بیان کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین،
والصلاة والسلام على رسوله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ألا إنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينني بجهد واجتهاد وورع وعفة وسداد۔ مولائے تقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اس شہادت کے اس غمناک موقع پر میں عالم انسانیت کو اور خصوصاً شیعان حیدر کرار اور بالخصوص امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فجہ شریف اور تمام مراجع کرام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہوئے آپ لوگوں کو بھی تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں کہ جو اس کلام کو سن رہے ہیں۔ مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، کیونکہ مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَنَّ لِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَامًا يَقْتَدِي بِهِ وَيَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمِهِ، کہ ہر معموم کے لیے ایک امام ہوتا ہے اور ہر معموم اپنے امام کے علم سے منور ہوتا ہے اور مستفیض ہوتا ہے، فیضیاب ہوتا ہے۔ مولائے کائنات کی زندگی قیامت تک کے لیے نہ صرف یہ کہ شیعان حیدر کرار یا مسلمانوں کے لیے مشعل ہدایت ہے بلکہ پوری کائنات کے لیے مشعل ہدایت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے خطبات، آپ کے کلمات اور آپ کے تحریر کیا کردہ عہد نامے کو، جس کو آپ نے مالک اشتر کے لیے لکھا تھا، اس کو UN نے اپنی کتاب میں بھی تحریر کیا اور اپنے ہاں قانونی اس کو رسمی طور سے قبول کیا۔ لہٰذا اس مختصر سے وقت میں مولائے کائنات کی زندگی سے درس لینا یہ تو ناممکن ہے کہ ہم ان کی زندگی پر مکمل طور سے انسان کیا، اگر پوری دنیا کے درخت اور سمندر سیاہی بن جائیں، درخت قلم بن جائیں اور سب جن و انس مل کر کے بھی لکھنا چاہیں تو علی کے فضائل کو قلم بند نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مولائے کائنات خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس میں میں نے آپ کے حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا کہ تم اس بات پر قادر نہیں ہو کہ علی بن جاؤ، لیکن ہاں اس بات کے قادر ہو کہ تم علی کی اس طرح سے مدد کر سکتے ہو کہ تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو، پاکیزگی، عصمت، طہارت اختیار کرو، کوشش کرو، سعی کرو، اللہ کی راہ میں تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو۔ مولائے کائنات کی زندگی سے جہاں ہزارہ درس ملتے ہیں، اس میں سے چند درس میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا درس جو مولائے کائنات کی شہادت کے بعد ہمیں ملتا ہے، یعنی ضربت کے بعد، وہ سب سے پہلا درس ہے انسان کا احترام اور اس کی کرامت۔ چونکہ انسان کی کرامت اور عظمت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ روایات میں ہے کہ کرامت الانسان جو ہے وہ حرمت الانسان ہے اعظم من حرمت الکعبہ، خانہ کعبہ سے بھی زیادہ عظیم ہے انسان کی حرمت اور احترام اور اس کا عزت و توقیر کرنا۔ چونکہ قرآن بھی کہہ رہا وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے بنی آدم کو کریم بنایا ہے، کرامت دی ہے، ان کو احترام دیا ہے، ان کو وقار دیا ہے، عزت دیا ہے، شرف دیا ہے پوری کائنات میں سب کے اوپر۔ تو لہٰذا انسان کا احترام کرنا واجب ہے، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، کیونکہ مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا إِنَّهُ إِمَّا أَخُوكَ فِي دِينِكَ، کہ وہ یا تو تمہارا دین میں بھائی ہے اور نذیر لک فی خلق، یا وہ خلقت میں تمہارا نذیر ہے۔ یعنی ان دو چیزوں سے انسان پوری کائنات میں خالی نہیں ہے، یا تو آپ کا دینی بھائی ہے، اور اگر دینی بھائی نہیں ہے تو ہماری ہم شکل ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر انسان کا احترام کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے قاتل کو گرفتار کر کے لایا گیا تو آپ نے اس سے یہی سوال کیا تھا کہ میں تمہارا عظیم امام نہیں تھا، میں تمہیں جانتا تھا کہ تم میرے قتل کے لیے کوفے میں وارد ہوئے ہو، لیکن اس کے بعد بھی میں نے تمہارے اوپر کرم کیا، احترام کیا، تمہارا عزت کیا، تمہیں وقارت کیا، تم پر رحم کیا، تمہیں کھانا دیا، تمہیں مکان دیا۔ تو لہٰذا علی فرماتے ہیں میرے لال حسن، اگر میں اس ضربت سے شہید ہو جاؤں تو میری شہادت کے بعد اگر تم انتقام لینا تو اس نے مجھے ایک ضربت ماری ہے، لہٰذا اس کے تم ایک ہی ضربت لگا۔ اور میں نے آپ کے نانا رسول اکرم سے سنا ہے کہ انسان کے ہاتھ پیر کو کبھی قلم نہ کرنا چاہیے، لہٰذا اس کے ہاتھ پیر کو قلم نہ کرنا۔ اور حرمت انسان دیکھیں کہ کہاں خلیفہ سوم کے قتل کے بعد لوگوں نے خون ریزی اور قتل ریزی کر دی، لیکن علی اولاد ابو طالب کو اور عبد المطلب کو جمع کر کے کہہ رہے ہیں میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں کہ تم یہ کہتے نہ پھرنا کہ علی ابن ابی طالب قتل کر دیے گئے، امیر المومنین قتل کر دیے گئے اور تم لوگوں کا ناحق خون بہا۔ تو علی کہ جس کو خود
سب سے پہلے ٹیررسٹ کیا گیا، سب سے پہلے ان کو دہشت گردی کے شکار ہوئے مسجد کے اندر، تو کیسے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیسا وہ علی کا، چاہے وہ خلیفہ اول مانتے ہو علی کو، چاہے خلیفہ چہاروں، وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے کہ کابل میں مسجدوں میں جا کر یا عراق یا ایران یا یمن یا کہیں بھی مسلمان کا مسلمان قتل کرے؟ یہ عالمی استعماری طاقتوں کا اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے کہ مسلمان کا لباس بنا کر یہود و نصارہ جو ہے وہ اسلام کے نام پر دنیا میں قتل و غارت گری کر رہے ہیں۔ دوسرا درس مولا کائنات کی زندگی سے جو مولا نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ عقل و خرد سے کام لینا، کیونکہ عقل و خرد کے لیے مولا فرماتے ہیں یہ عقل ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کو عبادت کی جاتی ہے، یہ عقل ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے حق و باطل کے درمیان میں فیصلہ کیا جاتا ہے، یہ عقل ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو حیوانات پر فوقیت دی گئی ہے، چونکہ اگر انسان کے پاس عقل نہ ہو تو اس کا نفس جو ہے وہ اس پر حاوی آ جاتا ہے اور انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا دیتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بابصیرت ہو، بصیرت رکھتا ہو، صاحب عقل ہو، صحیح فیصلہ لے سکے، کیونکہ دین کو جاننا جتنا ضروری ہے اتنا دین کے جاننے کے ساتھ ساتھ صحیح طریقے سے دین کو پہچاننا ضروری ہے، ورنہ اگر صحیح سے سب نے بصیرت سے کام لیا ہوتا تو بعد وفات پیغمبر سقیفہ نہ ہوتا۔ سقیفہ کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہوائے نفس غالب آ گئی تھی، عقل سے انسان نے کام نہیں لیا۔ تیسرا درس جو مولا کی زندگی سے ملتا ہے وہ علم و دانش، یعنی اسی عقل کا فیصلہ اسی وقت انسان کر سکتا ہے کہ جب اس کے پاس علم، ورنہ عقل اگر صرف ہے اور اس کے پاس علم نہیں ہے تو صحیح فیصلہ اور صحیح عمل نہیں کر سکتا، اور علم اس وقت تک کارآمد اور مفید نہیں ہے کہ جب تک کہ اس علم پر عمل نہ کیا جائے۔ تو اگر ہم مولا کائنات کے چاہنے والے ہیں، اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو دنیا کا سب سے عالم ترین انسان، سب سے زیادہ ہر علم میں فضیلت رکھنے والا، فوقیت رکھنے والا، چاہے وہ ٹیکنالوجی کا علم ہو، چاہے سائنس کا علم ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی علم ہو، چاہے دنیاوی علم ہو، چاہے دینی علم ہو، کیونکہ دنیاوی دینی علم ہم نے بانٹ دیا، لیکن ہر انس جو ہے مولا کہتے ہیں کہ الحکمت ضالۃ المومن، کہ مومن کا خزانہ ہے، چھپا ہوا خزانہ، کھویا ہوا خزانہ، اس کو تلاش کرنا ہر نوجوان کی ضرورت ہے۔ آج ہر نوجوان کے اوپر، جیسا کہ مرسل اعظم کی حدیث ہے کہ علم کو حاصل کرنا جو ہے وہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ لہذا ہمارے ہر نوجوان کو چاہیے کہ مولا علی کی زندگی سے درس لیتے ہوئے انسان کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے۔ چوتھا درس جو ہے مولا کی زندگی کا، چوتھا درس یہ ہے کہ مولا نے ہمیشہ حسن اخلاق، اچھے اخلاق اور تقوی پرہیزگاری سکھانی ہے۔ یہی ماہ رمضان کہ جس کے خطبہ رسول اکرم دے رہے ہیں، اور اسی خطبے کے آخر میں رسول نے علی کی شہادت اور علی کی وصایت کا اعلان کیا ہے، اور علی کی شہادت پہ گریہ بھی کیا اسی خطبے میں، کہ علی کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں پیغمبر اکرم، جس کو خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے، استقبال ماہ رمضان کا جو خطبہ ہے، رسول کھڑے سے علی سوال کرتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد پوچھتے ہیں یا رسول اللہ رمضان میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو رسول نے فرمایا تقوی و پرہیزگاری، الورع عن محارم اللہ، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنا جن چیزوں کو حرام کیا گیا۔ تو حرام روزہ صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے۔ بہترین روزہ وہ ہے کہ انسان مجسمہ اخلاق بن جائے ماہ رمضان میں۔ تو رمضان میں علی اس عظیم مہینے میں کہ جو مجسمہ اخلاق خود علی تھے، اور اس اخلاق کے مہینے میں ضربت بھی مولا کائنات کرے کہ اس عظیم وقت میں، اور یہی وہ عظیم وقت تھا کہ جب علی سوال کرتے ہیں تو رسول نے اسی خطبے میں اشارہ کیا، علی رونے لگتے ہیں، علی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ میں نے سوال تو صرف یہ کیا تھا کہ رسول سب سے اعظم عمل کیا ہے اس ماہ مبارک میں؟ کہا رسول نے کہ علی میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی ماہ رمضان میں تمہاری یہ داڑھی خون سے رنگ دی جائے گی، لیکن علی سوال کرتے ہیں آمین سلامتی فی دینی، کیا میں اپنے دین میں سالم رہوں گا؟ رسول نے فرمایا بلا ہاں۔ علی اس وقت بھی سب سے زیادہ جو دعا کر رہے ہیں وہ سلامت دین کی، لہذا ہمیں ہر نوجوان کو ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں اگر اس دنیا سے اٹھانا تو ہم دین محمد پر جائیں، دین اہل بیت علیہ السلام، اور دل ہمارے محبت اہل بیت سے منور ہوں، اور تیری توحید کا ہم اقرار کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں۔ چھٹا درس جو مولا کائنات کی زندگی کا ہے وہ درس ہے مولا کائنات کی زندگی کا تلاوت قرآن کریم کے لیے۔ جب آپ اپنے بچوں کو جمع کرتے ہیں، حسنین علیہ السلام کو یہی لمحات ہیں، یہی ایام ہیں، اور جمع کرنے کے بعد ایک طویل وصیت کی ہے مولا نے۔ اس وصیت میں جہاں متعدد پیغام ہیں انسانوں کو،
وہاں مولا نے اللہ اللہ کا جملہ کہنے کے بعد کہا کہ میرے بچوں کبھی قرآن سے غافل نہ ہو۔ قرآن کی تلاوت کرنا، اور صرف تلاوت قرآن کریم کافی نہیں ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا واجب ہے۔ چونکہ رب غار للقرآن والقرآن یلعنہ، قرآن کے بہت سے تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ جن پر قرآن خود لعنت کرتا ہے۔ لعنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان قرآن کو صرف تلاوت کرے، اس پر عمل نہ کرے، تو وہ آیت ہے کہ جو منکر، فاسق، مجرم جس کے لیے بھی لعنت کریں وہ ساری لعنتیں اس کے اوپر پلٹ کر آتی ہیں، اور اس کے اندر وہ عیوب پائے جاتے ہیں، برائیاں پائی جاتی ہیں۔ لہذا قرآن کو مولا فرماتے ہیں کہ تم میرے چاہنے والوں، خود اپنی اولاد سے کہتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میرا یہ پیغام ان تک بھی، جن تک بھی پہنچے ان کے لیے بھی وصیت ہے، یعنی صرف اولاد کو نہیں بلکہ ہم سے بھی وصیت ہے۔ عالم انسانیت سے قیامت تک کے لیے یہ پیغام دے کر جا رہا ہے کہ دیکھو قرآن میں تم سے زیادہ سبقت کوئی نہ رکھے، بلکہ تم قرآن میں سب سے زیادہ عمل کرنے والے ہو۔ اور ماہ رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں تلاوت قرآن کریم کرنا چاہیے۔ مولا کی زندگی کا ایک اور درس ہے کہ جو آج کے نوجوان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، وہ معیشت، روزگار ہے۔ مولا کائنات نے اس کے لیے بہت زیادہ لوگوں کو تشویق کرایا ہے، لوگوں کو رغبت دلائی ہے کہ ذریعہ معاش ہونا چاہیے، ایک نوجوان کو بے روزگار نہیں ہونا چاہیے۔ چونکہ مولا کائنات کی زندگی میں اگر حکومت کو دیکھیں، حکومت ایسی ہونا چاہیے کہ کوفے کے اندر مولا کائنات کی حکومت کے زمانے میں کوئی بھی فرد ایسا نہیں تھا کہ وہ گھر میں سوئے، اس کے پاس، یعنی کوئی فرد کوفے میں ایسا نہیں تھا کہ جس کے پاس نہ گھر ہو، نہ لباس ہو، نہ کپڑے ہو، نہ کھانا ہو، نہ پینا ہو، بلکہ ہر کوفے کا فرد اس کے پاس گھر بھی تھا، اس کے پاس پانی بھی تھا، اس کے پاس کھانا بھی تھا۔ یہاں تک کہ کوفے کے وہ یتیم اور مسکین کے جن کے باپ بھی اس دنیا میں نہیں تھے، علی نے ان کی اس طرح سرپرستی کی کہ جب علی اس دنیا سے چلے گئے تو کوفے میں ایسا کوہرام ہو رہا تھا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ عرش بری تک آوازیں جا رہی تھی۔ وہ کوفے کے بچے کہ جن کو اپنے باپ کی وفات کے بعد احساس نہیں ہوا تھا، ان کو احساس ہوا تھا کہ علی کی شہادت کے بعد وہ یتیم ہو گئے۔ وہ مسکین کہ جس کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ مجھے روزانہ آ کر کھانا کون کھلا رہا ہے، لیکن شہادت مولا کائنات کے بعد جب حسنین آ کے اس کے پاس بیٹھتے، بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا 3 دن ہو گئے مجھے کھانا نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا؟ کہا ایک آدمی آتا تھا مجھے کھانا کھلاتا تھا۔ کہا کون تھا وہ؟ کہا نہیں معلوم، بس اتنا کہتا تھا ایک غریب ہے جو غریب کے پاس بیٹھا ہے، ایک مسکین ہے جو ایک مسکین کے پاس بیٹھا ہے، مجھے کبھی نہیں بتایا کہ وہ کون تھا۔ کہا بھائی صبر کرو، اب ہمارے بابا اس دنیا میں نہیں ہے۔ جو اس وقت میں آخری درس مولا کا بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مولا جس کی وجہ سے شہید کیے گئے وہ ہے عدل و انصاف۔ علی کی عدالت ہی تھی کہ دنیا کے سارے حاکموں کو ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی حاکم عدالت کی وجہ سے قتل نہیں ہوا، صرف علی کی ذات ہے جس کو قتل صرف اس کی عدالت کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابن ملجم سے مولا نے سوال کیا، ابن ملجم تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میں تیرا برا امام تھا، برا حاکم تھا، برا رہبر تھا۔ تو ابن ملجم نے یہی قرآن کی آیت پڑھ کر کا جواب دیا تھا کہ مولا کہ جو جہنم کی طرف جانا چاہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو علی کو صرف ان کی عدالت کی وجہ سے قتل کیا گیا، اور یہی عدالت علی تھی کہ پوری دنیا میں جس کا آج تک چرچا کیا جاتا ہے، آج تک مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا ایک علی کے چاہنے والے کو عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہی عدالت کی وجہ سے علی کو جب ضربت لگی، آواز فضا میں گونجی جبرائیل کی تحدمت واللہ ارکان الہدی، دین کے ستون منہدم کر دیے گئے۔ حسنین مسجد میں پہنچے، امام حسن نے جب بابا کو زخمی حالت میں دیکھا، سر کو اپنے زانوں پر رکھا، زانوں پر رکھنے کے بعد امام پر غشی طاری ہو گئی۔ امام حسن دیکھ کر چہرے کو رونے لگے، چہرے کو دیکھ کر جب رونے لگے آنکھوں سے آنسو روا ہوئے۔ امام علی کے چہرے پر جب جا کر آپ کے آنسو گرے، ایک مرتبہ علی نے آنکھیں کھولی کہ بیٹا حسن گریہ نہ کرو، تمہارے گریے سے آسمان ہل رہا ہے۔ جبرائیل کہہ رہے حسنین کو خاموش کر دو کیونکہ فرش بری ہل رہا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کو لے کر حسنین گھر میں پہنچے ہیں
عزیزو 3-4 بار تاریخ لکھتی ہے کہ امام علی پر غش طاری ہوا اور امام حسن کے گریے سے آپ بیدار ہوئے، لیکن علی کبھی نہیں تڑپے، کبھی خود علی نے گریہ نہیں کیا۔ لیکن مورخین لکھتے ہیں جب علی کو گھر میں لے کر پہنچے تو کچھ دیر کے بعد جب مولا پر غشی طاری ہوئی، بی بی ام کلثوم اور زینب رونے لگی۔ جب زینب ام کلثوم رونے لگی تو ایک مرتبہ مولا کی آنکھ جو کھلتی ہے، کہتے زینب ام کلثوم کے درد اتنا ہے، علی خود گریہ کرنے لگے۔ میں کہوں گا علی آج زینب کے گریے کا اتنا خیال ہے، کل یہی کوفہ منادی ندا دے گا ہذہ زینب ام کلثوم سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔